الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بالیقین اللہ نے اپنی کتاب میں جو کچھ فرمایا بڑا سچ فرمایا. حضرات گرامی قدر، آج کے اس جمعہ کی خطبہ میں مرد اور عورتیں جو اللہ کو نیک اعمال کی وجہ سے محبوب ہیں ان کی صفات کا کچھ تذکرہ کریں گے. فرمایا کہ مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. یہ صفات جن کے اندر موجود ہوں گی وہ اہل ایمان اللہ کے یہاں کامیاب ٹھہریں گے. یہ دور فرقہ پرستی کا دور ہے. امت مسلمہ کو پھاڑنے اور افراتفری کا شکار کرنے اور ان کو فروعات کی طرف لگا کر یہ کہنا کہ ان چیزوں سے جنت ملے گی یا مغفرت ہو جائے گی، حضور بخشش کروا دیں گے، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اصل بات تو ہوا جو اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے، اور اللہ نے یہ قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ صفات جن اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے اندر ہوں گی وہ کامیاب ٹھہریں گی. مغفرت بھی ان کے لیے، بخشش بھی ان کے لیے، جنت بھی ان کے لیے، اجر عظیم اور اجر کریم بھی انہی کے لیے. تو اللہ نے جو فرمایا کہ پہلی بات یہ فرمائی کہ ان المسلمین والمسلمات، جو مرد اور عورتیں مسلم ہیں، تو مسلم یعنی جنہوں نے اسلام کو اپنے لیے ضابطۂ حیات کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے. بندے بدائے مسلمان نہیں، قیدی مسلمان نہیں، خوشی بخوشی اللہ کے احکامات کو ماننے والے، اللہ کے احکامات پر خوشی بخوشی عمل کرنے والے، اللہ کے احکامات کو پابندی نہ سمجھنے والے، قید نہ سمجھنے والے، خوش
خوش اسلام کو قبول کرنے والے اہل ایمان، اور پھر ہمارا یہ طے کر لیا ہے کہ آپ وہ اسی پیروی میں زندگی، اسی کی پیروی میں زندگی بسر کریں گے، یعنی اسلام ہی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، اور نہ بچھوڑنا ان کا اسلام ہی ہوگا۔ اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کے سارے دائرے کو اسلام کے مطابق لانے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرے الفاظ میں یہ کہ جن کے اندر اسلام کے دیے ہوئے طریقے زندگی، طریقے فکر اور طرز زندگی کے خلاف کسی قسم کی مزاحمت باقی نہیں رہی ہے، بلکہ وہ اس کی اطاعت اور اتباع کو قبول کر چکی ہیں اور اختیار کر چکے ہیں۔ یہ ہے مسلم کی میں نے فرما بردار کی ہے، نہ فرمان ہو، نہ اللہ کی بات مانے، نہ اللہ کے رسول کی بات مانے، نہ قرآن کی بات مانے، دین کے تقاضے پورے ہی نہ کرے، دین کو دین سمجھے ہی کوئی نہ، دین کو کھیل سمجھے، کبھی دل کیا قبول کر لیا، دل کیا اسے روگردانی کا رویہ اختیار کر لیا۔ تو یہ مسلمان ہونے کی اس طرح کر کے وہ علامات نہیں ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں۔ فقہی معنوں میں وہ آدمی مسلمان ہے جو کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ حقیقی معنوں میں مسلمان، اور وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلوب ہے، اور وہ مسلمان جو قرآن کو مطلوب ہے، وہ ہے جس کی زندگی اسلام کے دائرہ کار کے مطابق ہو، اسلام کے ضابطہ حیات کے مطابق ہو۔ اسلام کے ضابطہ حیات سے زندگی ہٹ کر گزارنا، کفر والی زندگی گزارنا، یہود و نصارہ والی زندگی گزارنا، ہندوؤں والے رسم و رواج کو اختیار کرنا، اپنی زندگی سے اسلام کو بے دخل کر دینا اور سمجھنا کہ میں مسلمان ہوں، اتنا ہی کافی نہیں ہے اسلام کے لیے۔ مسلمان ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ زبان سے کیا بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے کیا دینے کا کیا ہوگا؟ خیرت نے کیا بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ دوری ہے نہ ناری، عمل سے۔ اللہ نے بھی جس جگہ اہل ایمان کو ایمان کی دعوت دی ہے، اسی جگہ اللہ نے اہل ایمان کو اس بات کی دعوت دی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جنت الفردوس ہے۔ سبحان اللہ، جنت الفردوس ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ صرف ایمان کا اللہ نے کسی جگہ نہیں قرآن نے فرمایا کہ ایمان لے ہو تو تم کامیاب پاس ہو جاؤ گے، اتنی کامیابی نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھ دینے تک کامیابی مل جائے گی۔ اگر اتنا ہی ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے، ابو جہل مسلمان ہو جاتا، اس کو پتا تھا پابندیاں عائد ہو جائیں گی، وہ کلمے کا مطلب سمجھتا تھا، وہ عربی دان تھا، عربی زبان والا تھا، سمجھتا تھا اس بات کو، اب کلمہ پڑھ لیا نا تو پھر بیڑیاں پڑ جائیں گی پاؤں میں، پھر اپنے آپ کو جگڑنا پڑے گا غلامی میں۔ کس کی غلامی میں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں۔ ان کی غلامی میں آنے کا نام اسلام قبول کرنا ہے۔ اب آزاد زندگی ختم ہو گئی، اس لیے اس نے یہ سوچا کہ اب تو پابندیاں لگ جائیں گی اور ہم پابندیوں کو قبول کرنے والے نہیں۔ لیکن مسلمان جو کسی نے مجبور تو نہیں کیا کہ مسلمان ہو، خوشی بخوشی مسلمان ہے، تو مسلمان گیا تو پھر مسلمان کو مسلمان بن کر رہنا چاہیے، ایک لوگوں کے سامنے نمونہ پیش کرنا چاہیے کہ واقعی یہ مسلمان ہے اور مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جھوٹ میں 6 نمبر مسلمان، ہماری عدالتیں، ہماری کورٹیں بے ایمانیوں میں، ناانصافیوں میں کتنے نمبر پر ہیں؟ 160ویں نمبر پر۔ اور پاکستان میں حاجی بڑے ہیں، سب سے زیادہ حاجی پاکستان میں، سب سے زیادہ میلادیں کرنے والے پاکستان میں، سب سے زیادہ اللہ اور رسول کے ساتھ محبت کے دعوے کرنے والے پاکستان میں، لیکن انصاف کی جب بات کی جائے، انصاف کے تقاضوں کی بات کی جائے تو درہم صفر ہے، کوئی آدمی بھی سچی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، سب سے زیادہ چلتا ہی جھوٹ ہے، مسلمان ہے لیکن جھوٹا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن ہم ایسے مسلمان ہیں کہ جھوٹ کے بغیر ہماری زندگی نہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم نے مذاق کیا ہے،
حضور نے فرمایا مذاق کے امیر جھوٹ کی مار بولا تو وہ جھوٹ شمار ہوگا، نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ مذاق جائز ہے، میں نے سیاسی طور پر اسٹنٹ چھوڑا ہے اس لیے جھوٹ جو ہے جائز ہے، نہیں، کوئی جائز نہیں، کسی جگہ بھی جائز نہیں، ہر جگہ پر جھوٹ منع ہے۔ اور جھوٹ کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ میلوں دور رحمت والے فرشتے چلے جاتے ہیں اس کی بدبو کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اور جو فرمایا یہاں پر اللہ نے قرآن کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنون والمؤمنات، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام کے ضابطۂ حیات کو اپنی زندگی میں لے آنا، یہ ہے اسلام اور مسلمان، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرنا۔ اب جو مومن ہے یعنی جن کی یہ اطاعت محض ظاہری نہیں، باطن ناخواستہ نہیں، بلکہ دل سے وہ اسلام کی رہنمائی کو قبول کر چکے ہیں، حق مانتے ہیں، اور ان کا ایمان یہی ہے کہ فکر و عمل اور قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ہی مل سکتا ہے، صحیح فکر و عمل، صحیح طرز زندگی ادھر ہی سے مل سکتا ہے، صحیح راستہ وہی ہے، کامیابی کا راستہ وہی ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ ایمان یعنی مومن ہونا۔ اسلام مسلمان کا بتایا، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان ہونا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے بعد کیا المؤمنون والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اور پیروی کو اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں اور اس ایمان کی فلاح سمجھتے ہیں۔ تو جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے غلط کہا ہے کہ یہ غلط ہے، ان کو اپنی رائے بھی یہی ہے، اہل ایمان کی رائے بھی یہی ہے کہ واقعی وہ چیزیں غلط ہے جسے اللہ نے غلط قرار دیا، اس کے رسول نے غلط قرار دیا، قرآن نے غلط قرار دیا۔ آج ہم مسلمان ہیں، سود کس طرح لوگ کھاتے ہیں، بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی بھی سود خور۔ کس نے منع کیا ہے؟ مولوی صاحب نے منع کیا سود سے؟ کس نے کہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات؟ کس نے کہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ؟ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ایسے لوگوں کے خلاف جو سودی نظام میں جکڑے ہوئے ہوں۔ اس لیے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے اہل ایمان کو، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اسی لیے تو مسلمان دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو قرآن کے خلاف کر کے، اپنی زندگیوں کو اسلام کے خلاف گزار کر، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اور باغیانہ روش اور باغیانہ زندگی گزار کر کہیں کامیابی مل جائے گی، کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ لوگوں کو کامیابی ملی ہے، ہمارے پاس پرفیکٹ ثبوت موجود ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود آدمی زندگی کیا تھا، اس میں عملی زندگی میں قرآن موجود تھا، اس میں عملی زندگی میں اسلام موجود تھا، اس عملی زندگی میں جھوٹ سے نفرت، سچ کے ساتھ محبت، اس عملی زندگی میں غیبت، چغلی، جھوٹ، یہ سب چیزیں جو ہیں ان سے نفرت اور ان کو معاشرے سے دور سمجھا جاتا تھا، کیونکہ یہ معاشرے کو برباد کر دینے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے دوسری جو صرف بیان فرمائی وہ فرمایا کہ ایمان مسلم ہے، پھر فرمایا مومن ہے، یعنی ان کا اپنا دل و دماغ بھی حق پر یقین کرتا ہے، ان کے نفس اور ذہن کی حالت یہ ہے کہ قرآن اور سنت سے جو حکم ثابت ہو اسے وہ مانتے ہیں، اسے نامناسب نہیں سمجھتے، اس کو قبول کرتے ہیں، اس کے بارے میں پھر وہ بال کی کھار نہیں اتارتے، اس کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ نے اس صفات علیہ ایمان کی بیان فرمائی، پہلے یہ کہ وہ مسلم ہیں، دوسری یہ کہ وہ مومن ہیں، عورتیں اور مرد دونوں کے متعلق فرمایا وہ مومن ہیں، تیسری سے فرمائی کہ وہ مطیع فرمان ہیں، والقانتین والقانتات، حالانکہ اتنی بڑا تھا کہ وہ مسلمان ہیں یا وہ مومن ہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی اور بھی صفات بیان فرمائی تاکہ اہل ایمان اپنی زندگی میں ان صفات کو داخل کریں جن سے ان کی کامیابی ہو سکتی ہے، جن صفات سے وہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن جب دیکھیں گے تو اس میں معلوم ہوگا کہ باروں ہم تو جو کچھ سمجھتے رہے ہیں کہ اس میں کامیابی ہے، اس میں تو کامیابی نہیں، کامیابی تو ان باتوں میں ہے جن میں قرآن فرما رہا ہے۔ ہمارا بڑا عالمیہ یہ ہے کہ
آج چونکہ نیٹ کا دور ہے، ہر ایک آدمی جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ میں نیٹ سے دیکھوں کہ فلاں کی تقریر سنوں. وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں جال لگا کر، 50 آدمی 50 جال لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے جال میں لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بس کچے دماغ اور کچے ذہن کے لوگ جن کے پاس دین کا علم ہوتا ہی نہیں ہے، وہ وہاں سے دین کا علم حاصل کر کے عالم بننے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے پاس سے کیا دین کا علم حاصل کرو گے جن کو تم جانتے ہی نہیں، جن کے ساتھ کوئی واقفیت ہی نہیں، جن کے ساتھ تمہارا بیٹھنا اٹھنا ہی نہیں. سب سے پہلی چیز یہ ضروری ہے اس کے تعارف ہو، وہ آدمی کون ہے، مرزائی تو نہیں، وہ کسی اور مسلک یا کسی اور مذہب کی طرف دعوت دینے والا تو نہیں، کون ہے وہ. کیونکہ کفار بھی جو مستشرقین ہے وہ کون ہے؟ مستشرقین وہ ہیں جو اسلام کی لوگوں کو دعوت و تبلیغ کر کے لوگوں کو اسلام کے مختلف قسم کے جو اختلافات والی باتیں ان میں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنی اصل مقصد سے ہٹے رہیں. اصل مقصد جن کے سامنے نہ رہے کہ امت مسلمہ کے آنے کا اصل مقصد کیا ہے. اور مستشرقین انہی کو کہتے ہیں. مستشرقین کوئی کافر نہیں اس طرح کے ہوتے، یہ وہ لوگ ہیں جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، بڑے بڑے عالم بڑے بڑے علماء بنتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، دین کا علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ اس سے نقطے نکالیں، کیڑے نکالیں، نہ کوئی بات ہو پھر بھی کوئی نہ کوئی بات بنا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، نمایاں ہونے کے لیے کہ ہم نمایاں ہوں. تو اسلام کا علم کیا ہے، اسلام میں کیا دعوت دیتا ہے، یہ باتیں اگر آپ کو میں آج مسجد کی آیات جو پڑھی ہے صرف اسی ایک آیت کہ جو صفات مومنین کی بیان کی، یہی اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں نا تو اللہ کی قسم ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کامیاب ہو سکتے ہیں، مغفرت ہو سکتی ہے، بخشش ہو سکتی ہے. اسی لیے ہم نیک اعمال کرتے ہیں نا. یہ الگ بات ہے کہ بعض شرارت پسند لوگ جو ہیں شرارت کو پسند کرتے ہیں، ان کا دماغ ان کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ کام کریں گے تو پتہ نہیں ثواب کی نیت سے نہیں. جو آدمی ثواب کی نیت سے کرے گا وہ قرآن کو اپنا رہنما بنائے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. آج لوگوں نے وہ چھوڑ دیا ہے. آج لوگ ان تقریروں کو پسند کرتے ہیں جو اختلافات والی ہوتی ہیں. مولوی حضرات تو فرقہ واریت کی دعوت دیتے ہیں، لیکن خود بھی ہم لوگ فرقہ واریت کو پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی 1.5 انچ کی الگ مسجد بنائیں، ہم الگ نظر آئیں، ہم الگ نمایاں طور پر نظر آئیں، ہماری الگ پہچان ہو، باقی لوگوں سے ہم الگ نظر آئیں. لیکن اسلام اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا. سب اکٹھے ہو کر رہو، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. بعض لوگ جو ہیں وہ ایسے شکنجیوں نے تیار نہیں کی ہوئی ہیں ان لوگوں کے لیے، وہ نام لیتے ہیں اتحاد کا، وہ نام لیتے ہیں فرقہ واریت کی دعوت نہیں دیتے، لیکن وہ بھی فرقہ واریت کی دعوت دے رہے ہوتی ہیں. تو اس لیے اہل ایمان کو ان تمام شکنجوں سے، ان تمام جانوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لانا ہوگا. فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مومن اور فرما بردار عورتیں، مطیع فرمان مرد مطیع فرمان عورتیں، والصادقین والصادقات، فرمایا راست باز مومن اور راست باز عورتیں. یعنی جو فرمایا نا کہ والقانتین والقانتات کہ مطیع فرمان، یعنی وہ محض مان کر رہ جانے والے نہیں ہے کہ صرف ہم نے مان لیا بس ٹھیک ہے جی پڑھ لیا کلمہ بس کافی ہے، نہیں، عملی زندگی وہ گزارتے ہیں. پھر اس کے مطابق جو کچھ ان کو بتایا جاتا ہے معلوم ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے نعرے نہیں صرف لگاتے، عملی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے جو عمل اطاعت کرنے والے ہیں، یہ ہے والقانتین والقانتات. ان کی یہ حالت ہے کہ یہ ایمانداری کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کرتے ہیں. اور ایسی کیفیت نہیں ہوتی، ایسی حالت نہیں ہوتی کہ ایمانداری کے ساتھ حق تو حق ہو تو مانے کہ حق ہے یہ، لیکن پھر جو ہے عملی زندگی میں اس کو بے دخل کر دیں. اپنی مخلصانہ رائے میں تو ان سب کاموں کو برا سمجھتے رہیں جنہیں اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے، مگر عملی زندگی میں انہی کاموں کا ارتکاب کریں جن سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے. سمجھے یہ کہ واقعی یہ کام تو بڑے اچھے ہیں، ان کاموں سے رکنا چاہیے. لیکن رکنا کس کو چاہیے؟ دوسروں کو رکنا چاہیے. عمل کس کو کرنا چاہیے؟ دوسروں کو عمل کرنا چاہیے. ہمیں نہیں رکنا چاہیے، ہمیں نہیں اس سے باز رہنا چاہیے.
بارہ جو لوگ رکتے ہیں مطیع فرمان ہے وہ قانتین اور قانتات ہیں. فرمایا والصادقین والصادقات، راست باز ہیں وہ راست باز ہیں، حفاظت کرنے والے. والحافظین والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. والحافظین فروجہم، والحافظات اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرنے والے. فرمایا والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں. تو جو فرمایا کہ راست باز ہیں یعنی گفتار میں سچے ہیں، معاملات کے وہ کھرے ہیں. کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں تو لوگوں کو ان پر شک و شبہات نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے پیسے مار جائے گا، ہمارے ساتھ یہ دھوکہ کھا جائے گا. جھوٹ، فریب، بددیانتی، بدنیتی اور دغا بازی اور چھال بٹے ان کی زندگی میں شامل نہیں ہوتے. وہ اپنی زندگی کو اس سے محفوظ رکھتے ہیں. ان کی زبان وہی بولتی ہے، ان کا ضمیر صحیح جو کچھ جانتا ہے اسی کے مطابق. اور دل اور زبان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان اور دل میں جو بات ہوتی ہے زبان میں وہی بات ہوتی ہے. یہ نہیں کہ زبان سے اور بات کہے اور دل میں کچھ اور ہو. تو یہ راست رو لوگ ہیں، راست باز لوگ ہیں یہ صادقین اور صادقات. پھر فرمایا راست باز، فرمایا والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات. پھر فرمایا کہ وہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتے. ان کی عبادت اللہ کے لیے ہے، خدا اور رسول کے بتائے ہوئے سیدھے سادھے راستے پر چلتے ہیں. خدا کے دین کو قائم کرنے میں جو مشکلات آتی ہیں ان کو انگیج کرتے ہیں. جو خطرات بھی درپیش اور جو تکلیفیں بھی اٹھانی پڑے، جن نقصانات سے بھی دو چار ہونا پڑے، ان کے لیے وہ تیار رہتی. یعنی ایمان کی صفات. پھر فرمایا کہ بس والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والی ہیں. صرف زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ تو فرض ہے، ویسے بھی نفلی صدقات وغیرہ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں نفلی نیکیاں بھی کرتے ہیں. فرمایا والصائمین والصائمات، روزے رکھنے والے، روزے رکھنے والے. فرضی روزے بھی رکھتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں. اگر نہ نفلی رکھ سکے فرضی روزوں میں کوتاہی نہیں کرتے، غفلت کا مظاہرہ نہیں کرتے. فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی ایک یہ کہ وہ زنا سے پرہیز کرتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ برہنگی اور عریانی سے پرہیز کرتے ہیں. اپنے جسم کو اس کو نکاح کرنے سے پرہیز کرتے ہیں. جو اس جسم کا حصہ ڈانپنا فرض ہے، مرد کے لیے فرض ہے، ٹخنوں گھٹنوں سے لے کر ناف تک مرد کے لیے ڈانپنا فرض ہے. اتنا حصہ ڈانپنا اس کے لیے فرض ہے. اس کے علاوہ اگر کچھ حصہ کھلا رہتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو گناہ نہیں ہوگا، اس کا مکروہ ہے. لیکن فرض کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک. عورت کا 70 سال کے بعد سے لے کر پاؤں کے گھٹنے تک ہے، اس کو اتنے جسم کا حصہ، اور ہاتھوں اور منہ کو زہر کر سکتی ہے بوقت ضرورت. اس کے علاوہ عورت کے لیے جو فرض ہے وہی یہ ہے والحافظین فروجہم والحافظات. پھر والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، کثرت کے ساتھ. کچھ یہ نماز بھی ذکر ہے، اقیم الصلاۃ علی ذکری. ویسے بھی زبان سے ذکر ہم کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیحات نماز کی بات پڑھتے ہیں. ان کے علاوہ بھی وہ لوگ کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں. درود شریف پڑھ لیتے ہیں، استغفار پڑھ لیتے ہیں، تیسرا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اور جو لوگ کچھ اللہ کا ذکر اذکار ہے وہ بھی کرتے ہیں. ویسے مومن کی ساری زندگی اللہ کا ذکر میں گزرتی ہے. مختلف دعائیں یاد ہونی چاہیے، وہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے. ٹائلٹ باتھ میں جانے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، مسجد کے اندر داخل ہونے کی دعا، گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، مختلف قسم کی دعائیں، یہ سب اللہ کا ذکر ہے. یہ سب بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہیں. جو لوگ کثرت کے ساتھ یہ اعمال کرنے والے ہیں، فرمایا کہ والذاکرین اللہ والذاکرات، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی، اللہ کا یاد کرنے والی مرد اور عورتیں. فرمایا یہ لوگ جو ہیں کامیاب لوگ ہیں. اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے. کوئی بندہ وعدہ کرے، بندے کو بڑا یقین آ جاتا ہے، وعدہ کر، ٹھیک ہے جی وعدہ ہو گیا. اللہ فرما رہے ہیں عاد اللہ، کس نے وعدہ کیا؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے لام مغفرۃ و اجر عظیما، کہ میں ان کی مغفرت بھی کر دوں گا، ان کو اجر عظیم بھی عطا کر.
یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم نے اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لی تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم کامیاب ہو جائیں گے. آخرت کی کوئی منزل ہمارا راستہ نہیں روک سکے گی. تمام منزلیں ہمارے لیے آسان سے آسان تر ہو جائیں گی. قبر کی منزل سے لے کر میدان حشر کی منزلیں اور میدان حشر سے لے کر جنت تک پہنچنے کے سارے راستے ہمارے لیے صاف اور شفاف ہو جائیں گے. اللہ سے دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.